اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد میرے محترم سامعین سورہ مبارکہ نساء دی ایک آیت مجید دا پہلا حصہ میں پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے قرآن حکیم یا ایھا الذین آمنوا نال متعدد آیات شروع کیتیاں جائیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کا ساتھ دو کدھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے تم پر روزے لکھ دیے گئے اے ایمان والو کدھر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو پیغمبر کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو کدھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا پیغمبر کے قدم سے آگے قدم نہ بڑھا یا ایھا الذین آمنوا متعدد آیات قبلہ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا اگلا ترجمہ کسی نو نہ بھی آتا ہوئے تو کم از کم ایک عام آدمی نو اینا پتہ ہے جدو اللہ فرماندے نا قرآن چ یا ایھا الذین آمنوا ادو اللہ دے مخاطب بے ایمان نہیں ہوندے اللہ دے مخاطب ایمان والے ہوندے یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اے ایمان والو اے ایمان والو میرے محترم سامنے نے جڑی آیت مجیدہ میں جناب دے سامنے پڑھی ہے یہ وچ دو لفظ اکٹھے آئے نے یہ پورے قرآن چ ہور نہیں کدھر آئے یہ سورہ مبارکہ النساء ہے اور آیت نمبر 136 سورہ نساء آمانو بھی آیا ہے اور آمینو بھی آیا ہے آمانو میم تزبر آمینو میم تھلے زیر یا ایھا الذین آمنو آمینو یعنی پورے قرآن سے یا ایھا الذین آمنو تو بعد اللہ گل کر دینا کہ اے کرو اے کرو اے کرو اے کرو اے نہ کرو اے نہ کرو لیکن اتھے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو آمینو بس یہی مجلس آئی دی یا ایھا الذین آمنو آمینو اے ایمان والو ایمان بھی لے آؤ میرا خیال ہے دوبارہ عرض کر دیں یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو جدو طے ہو گیا اے ایمان والو تو پھر اللہ فرماتا آمینو باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ اے ایمان والو ایمان لے آؤ اللہ پر اللہ کے رسول پر اور اس کتاب پر جو ہم نے رسول پہ نازل کی ہے اے ایمان والو ایمان لے آؤ اللہ پر رسول پر اور اس کتاب پر اے ایمان والو ایمان لے آؤ یہ تو بے ایمانہ نو آکھنا سی نا بے ایمانوں اس پہ ایمان لے آؤ یہ تو کافرانو کہنا سی یا ایھا الکافرون اے کافروں اللہ پر ایمان لاؤ رسول پر ایمان لاؤ اس کتاب پر ایمان لاؤ یا اے مشرکو اللہ پر ایمان رکھو رسول اور قرآن پر ایمان رکھو اللہ کی فرمان یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ اے ایمان والو اللہ پر ایمان لے آؤ اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور قرآن پر ایمان لے آؤ یہ کہڑے ایمان والے نے جنہ آج اللہ تے بھی ایمان لے آنا ہے رسول اللہ تے بھی ایمان لے آنا ہے قرآن تے بھی ایمان لے آنا ہے یہ دے متعلق مفسرین نے دو رائے قائم کی ہیں جڑی پسند آئے گی وہ رکھ لینا پہلی گل تے سورہ مبارکہ نساء جی 136 نمبر آئے اللہ فرماندہ یا ایھا الذین آمنوا یہ اس طرح کی گل ہے جی بندہ ہیلاں دیا بندے نو آ کے ہیلاں والے ہو جو اگے ہی ہیلاں دے نے تو ہور ہیلاں والے کی ہونا پھالیے والے ہو جو منڈی والے ہو منڈی کیویں دی گل ہے بندہ سنیاں نو آ کے سنی ہو جو شیعہ نو بندہ آ کے شیعہ ہو جو جیڑا بندہ جناب اتھے کھلو کے آندا نا شیعہ ہو جو یہ دا مطلب وہ دی گل وچ راز ہے
کہ بندے شیعہ کہلوا رہے ہیں، شیعہ ہے نہیں۔ شکریہ، مہربانی۔ جڑا بندہ اس طرح کی گل کرے، یہ پہلی رائے تے علماء نے یہ قائم کی ہے کہ جدو اللہ فرمانا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، یہ تو وہ لوگ مراد نے جو مومن کہلوا رہے تھے لیکن مومن تھے نہیں۔ شکریہ۔ یہ مطلب ہے جڑا کہلوا رہا ہوئے تے مومن نہ ہوئے، کہلوا رہا ہوئے تے مومن نہ ہوئے۔ قرآن تے میرے دووے ہتھ نے، قرآن چونوں منافق ہند۔ جڑا مومن کہلوا رہا ہوئے تے مومن نہ ہوئے، قرآن چونوں منافق ہند۔ میرا موضوع دوجا لفظ ہے، وہ جڑا رائے قائم کیتی ہے علماء نے۔ پہلی گل تے اللہ منافقاں نال گل کیتی ہوئے گی کہ اے ایمان والو کہلوا رہے ہو تو ایمان لے بھی آؤ۔ دوسری رائے جڑی ہے نا وہ بڑی خوبصورت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ ان لوگوں سے اللہ مخاطب ہیں اور وہ لوگ اللہ کے مخاطب ہیں جو ایمان لے آئے ہیں، ایمان والے ہو چکے ہیں لیکن ایمان کے تقاضے کو پورا نہیں کرتے۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ قبلہ، میرا خیال ہے پہنچ گئی، بچے تک بھی گل پہنچ گئی۔ شکریہ قبلہ۔ لو جی یہ گل آخر تک بھی پہنچ گئی کہ ایمان والو آمنو آمینو، اگر ایمان والے ہو چکے ہو، مومن ہو چکے ہو تو ایمان کے تقاضوں کو بھی پورا کرو۔ وہ تقاضے پورے کیویں ہوندے نے جی، وہ دو تین مثالاں دینا تے ایک گل کرنی۔ یہ جڑے بچے چھوٹے بیٹھے نے سامنے 4-5، یہ سن لینے اچھے طریقے نال کہ یہ بچے وہ منتا من کے اللہ۔ Your email is your first online impression. Make it count. With GoDaddy. شادی تو بعد پہلی بیٹی تے بندہ تھوڑا جا گھبرا جاندہ ہے کیونکہ وہ ذہن چونتا ہے کہ پہلے میں نے اللہ بیٹا عطا کر، پہلے ذہن چونتا ہے۔ بیٹی ہو جائے تو پھر آ کے محلے دیاں بیبیاں آ کے تسلی دیندیاں نے، کوئی گل نہیں، بہن آ گئی ہے پر آ بھی آ جائے گا، یعنی مطلب بے کو تسلی دیندے نے کہ تیرے بیٹا بھی اللہ دے گا۔ منگ کے لوگ بیٹیاں تھوڑیاں لیندے نے، منگ کے لوگ بیٹے لیندے۔ پیراں کو دعا کرائی، مسجد سے دعا کرائی، مجلس سے دعا کرائی تو اللہ نے بیٹے عطا کر دیتے۔ بیٹا یہ جنہ لوگاں سانوں منگیا سی، اسی انہاں دے بیٹے، تہانوں انہاں منگیا ہے، تسی انہاں دے بیٹے۔ نوجوان یاد کر لیں، جو بیٹا اللہ سے دعاؤں میں مانگا ہو، اگر وہ بڑا ہو کے والدین کی خدمت نہ کرے تو وہ آ گیا ہے لیکن تقاضے کو پورا نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرا خیال گھر کافی ہو گئی کہ وہ بیٹا ہے لیکن بیٹا ہونے دے تقاضے نو پورا نہیں کر رہا۔ اینی گل جی اللہ فرما رہا ہے جے مومن ہو گئے ہو تو پھر تقاضہ مومنیت پورا کرو۔ اس ویلے کوئی بندہ مسلمان ایسا نہیں جڑا کہ میں مومن نہیں، سارے مومنہ دے 57 ملک نے، 57 ملک نے مومنہ دے، یارہ مسلمانہ دے 57 ملک نے۔ میں کوشش کرنا کہ تو بخاری شریف نہ کھول، تو مشکات شریف نہ کھول، اے اپنا موبائل کھول تے موبائل چو گوگل کھول تے گوگل چو 57 ملک اسلام دے ویکھاں ایک کیڑا ملک ہے جڑا مسلمانی دے تقاضے پورے کر۔ مہربانی، بہت شکریہ۔ کوئی ہے ایسا ملک؟ سبحان اللہ۔ ایسے کون صاحب ایمان نے جڑے ایمان دا تقاضا پورے کر رہے؟ میں اس تقاضے واسطے 2-3 مثالیں دینا۔ یقین کرو نمازی ہونا آسان ہے، نمازی ہونے دا تقاضا پورا کرنا قبلہ مشکل۔ روزہ رکھ کے روزہ دار ہونا بھی آسان ہے، تقاضا پورا کرنا تھوڑا جا مشکل۔ حج کر کے حاجی کہلوانا آسان ہے لیکن تقاضا پورا کرنا مشکل ہے۔ میں ترواں تے ایک جملہ کہہ دینا۔ نماز پڑھی جاندی ہے مصلی تے، ساری نماز اللہ اکبر تو شروع ہوندی ہے تے اللہ اکبر تے مک جاندی۔ یار اللہ اکبر تو تساں شروع کی تھی تے آخر تے 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ تو شروع ہو کے اللہ تے ہی مکی ہے۔ وہ مصلی تے اساں پڑھی ہے، پہلا بندے نے وضو کیتا ہے، وضو کر کے بندہ مصلی تے کھڑا ہویا ہے، پھر خشوع و خضوع نال ہر شے بھول کے اللہ دی بارگاہ چ آ گیا ہے۔ کدی اس چک کے وہ دی تسبیح کیتی ہے، کدی سجدے سر رکھ کے وہ دی تسبیح کیتی ہے، کدی وہ دی حمد کیتی ہے، کدی سبحان اللہ، کدی الحمدللہ، کدی اللہ اکبر۔
یہ نماز اس پڑھی ہے مسلے تے، جویں ہی مسلے تو اتریا ہے، اتر گیا ہے، نمازی ہو گئے، نمازی ہو گیا ہے۔ ایک گل دساں، نمازی جڑے نے الحمدللہ وہ بھی تو نمازی، کئی نمازی نے جنہ دا نہیں تجربہ وہ شروع کر کے ویکھ لو، جیڑے ویلے بندہ مسلے تے ہوندا ہے نا ادو نماز پڑھدا ہے، جدو مسلے تو اتردا ہے نا ادو تقاضا پورا کر۔ شکریہ، میں پھر عرض کر رہا ہوں، خدا دی قسم پڑھنی بھی آسان ہے، یہ تقاضا پورا کرنا مشکل ہے، کیونکہ تقاضا بھی میں قرآن چ پڑھے، میں خیال ہے یہ تقاضا کی ہے، نماز تقاضا کی کر دی، نماز تقاضا کی کر دی، چھتری ہوئے تے ساری چوندی ہوئے، میں نہ چھتری ہوئے تے بارش لتھی ہوئے تے ساری چھتری چوندی ہوئے، یہ تو مطلب چھتری ہے تقاضا پورا نہیں کر، تقاضے دا مطلب ہے مقصد پورا نہیں کر رہی۔ اور یار جڑے کام واسطے کچھ ہے بنائی جاندی ہے، مقصد تے پورا کرے نا۔ اے امام کوٹ تعمیر نہیں سی، ایس ویلے تعمیر ہو گیا، مقصد ہے کہ آندھی بھی آوے، بارش بھی آوے، تیز دھوپ بھی ہوئے، صاحبان نہ لانا پائے تے بندے پتہ ہوئے پہلا پہنچاں گے، پہنچ جائیے صحیح، مجلس ہو جائے گی۔ جدو ٹینٹ ہوندے سن بندیاں دا سر یار ٹینٹ چو گیا تے مجلس کتھے ہوئے گی؟ یہ دا مطلب ہے چھت بھی ہے تے کمال بھی ہے، جنہ تعمیر کیتا ہے اللہ پاک انہوں دے گھر ہمیشہ آباد رکھے۔ اور میں حیران ہاں اگر ایتھے بیٹھے ہاں نہ بندہ دھوپ تو محفوظ ہوئے، نہ بندہ بارش تو محفوظ ہوئے، نہ بندہ آندھی تو محفوظ ہوئے، یہ دا مطلب ہے چھتا ہوا ہے لیکن تقاضے پورے تواڈی ہوئے خیر۔ نماز پڑھی جاندی ہے مسلے تے، تقاضا پورا ہوندا گلی چ۔ میں پیانا نماز مسلے تے پڑھی جاندی ہے، پڑھنا آسان ہے، تقاضا پورا کرنا مشکل ہے۔ میں تمہیں اپنی مثال دینا، آپ ہی بندے سوچ لیں گے۔ میں سویرے نماز پڑھی، میری بیٹی بھی نماز پڑھی، 8 بجے تیار ہو گئی، میں کہ میں تینوں چھڈ کے آنا، میں انہوں سکول اتارن ٹر گیا، اور فرسٹ ایئر دی مثلا طالب ہے، 11ویں جماعت دی میری بیٹی، انہوں میں آپ گیا چھڈن، اگے 100 بچی کھلوتی ہے، او دے نال دی، او دی عمر دی، او دی کلاس دی، سرگی میں نماز پڑھ آیا، نمازی میں کروں ہی ہو گیا سا۔ جے تے وہ 100 بچی میں نو پھر بھی بیٹی نظر آؤں دی ہے تو سمجھی تقاضا پورا ہو۔ لو جناب میرا خیال ہے بہت شکریہ کہ میرا گل پہنچ گئی۔ یہ دا مطلب ہے جیڑی میں سویرے نماز پڑھی سی وہ دا تقاضا اتھے جا کے پورا ہویا ہے۔ یہ دا مطلب ہے نماز پڑھنا بھی آسان ہے، تقاضا پورا کرنا مشکل۔ شکریہ۔ روزے دا بھی ایک تقاضا ہے، کیونکہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز روک دیتی ہے برے کاموں سے اور بے حیائی کی باتوں سے۔ یہ دا مطلب ہے جو نماز بھی پڑھ رہا ہے اور بے حیا بھی ہے، یہ دا مطلب ہے وہ نمازی ہے لیکن تقاضا پورا نہیں۔ ایک اور مثال دیئے، شکریہ۔ ایک مثال اور دیئے جی، ایک مثال اور دینا، روزہ ہے، روزہ کی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ تقاضا ہے، آخر تے تقاضا ہے، ہم نے تم پر روزے لکھے جس طرح تم سے پہلی قوموں پر لکھے تھے تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ لو جی تقاضا جے متقی ہو، روزہ رکھن نال بندہ روزہ دار ہو جاندہ ہے۔ یار سویرے جو کھان پین بند کیتا ہے تے پورا دن گھر چ فرج بھری پئی ہے تے کھ نہیں کھادا، جامع شیری وچے نہیں پیتا، فروٹ وچے نہیں کھادا، دودھ پیا ہے نہیں پیتا، کسٹرڈ وچے نہیں پیا کھاندا، کھیر وچے، ہر شے حلال ہے، ہر شے حلال ہے، ہر شے حلال ہے تے حرام سمجھ کے بیٹھا ہے۔ اللہ فرماندا میں تیری پریکٹس پیا کروانا، جدو میری مرضی نہ ہوئے حلال بھی حرام ہو جائے۔ سبحان اللہ، جدو میری رضا نہ شامل ہوئے، میری رضا شامل ہوئے گی تے پھر وہ شے تیرے تے حلال ہوئے گی، ورنہ حلال بھی تیرے تے حرام ہو جائے گا۔ بندے نے مہینہ پورا جی روزے رکھے، یہ دا مطلب ہے وہ روزہ دار ہے۔ بھائی کمال ہے، روزہ دار تے ہے نا، ان تسی روزہ دار کیوں نہ آکھو گے وہ روزہ دار ہے۔ وہ جو روزہ دار ہونا اور بات ہے متقی ہونا،
کمال ہے تمہیں ایک گل دساں جس پورا مہینہ روزے رکھے ہون پورا مہینہ ٹکا کے روزے رکھے ہون تے عید والے دن کپی لے آوے اس روزہ رکھے تقاضا پورا نہیں ایک مثال صرف اور دینی پھر اج والی مجلس پڑھنے اج والی پھر پڑھنا ایک مثال اور دین یہ حج کا دے واسطے ہے جی سورہ مبارکہ حج ہے جی 17واں پارہ ہے اللہ فرماتا ہے حبیب ان بندوں کو بلا اس لیے کہ آ کے میرے گھر کا طواف کریں اور طواف کرن تو بعد خالق کائنات نے جڑا پورے حج دا فلسفہ قرآن چ دسیا ہے خالق فرماتے نے یہاں آئیں سمل یکزو تفسہم آئیں میرے گھر کا طواف کریں اور دلوں کے میل صاف کریں طواف کرنا حج ہے دلوں کا میل صاف کرنا تقاضا حج ہے یار میں طواف کر کے آیا مولا تمہیں سب نو لے جائے طواف کرو حج دا کئی طواف کرو نا زندگی چ اللہ نصیب کرے تے تسی جا کے ویکھو گے بیبیاں بندے کٹھے ہی طواف کردے ہوندے نے ملک دیاں بیبیاں تے ملک دے بندے تے پھر غیر محرم بھی نہیں میری بیٹی میرے نال ہے تہاڈی بیٹی قبلہ تہاڈے نال ہے تہاڈی ہمشیرہ تہاڈے نال ہے میری میرے نال اور اتھے رش اینا ہوندا حج دے طواف وچ کہ کوئی اللہ معافی دے اے نہیں کہ بندہ اتھوں کر کے لئی جائے پہ میں اپنے جی لئی جانا نہیں کسی دا مونڈا لگ گیا کسی دا جاندے ہاتھ لگ گیا کسی دا پیر لگ گیا میری بیٹی 3 قدم اگے چلی گئی کسی دی بیٹی میرے نال ہے میری ہمشیرہ پیچھے رہ گئی ہے کسی دی ہمشیرہ میرے نال بھی جاندی ہے قرآن میرے سامنے پتہ ہی نہیں لگتا آ کون ہے آ کون ہے آ کون ہے صحابی نہیں لگتا میرے نال مرد پہ ٹرتا ہے کہ عورت پہ ٹرتی ہے میں کہ اللہ ایک دن طواف مرداں دا کرا لیندے ایک دن عورتاں دا کرا لیندے ایتھے پیر میلے کراندے نے تے وہ بھی آندے نے ایک دن بیبیاں دا میلہ ہے اگلے پڑک مرداں دا میلہ ہے تے لوگ آندے نے پیر علی ایڈے شریف نے مرداں نو وکھرا ساتتے نے تے مستوراں نو وکھرا ساتتے نے یعنی ایسے پردے والے نے وہ پھر اس طرح اتنے بھی لوگ تعریف کرتے ہیں میں خیال اتنے تو پیر عرس 2 دن کراندے نے بیبیاں وکھریاں تے بندے وکھرے ہون وہ بھی میرے خیال شاید اسے واسطے کراندے نے کہ بیبیاں بندیاں دیاں شکایتاں وکھریاں کر جاندیاں نے بندے آ کے بیبیاں دیاں اسے پیر نال وکھریاں کر جاندے نے اگلے پڑک پیر علم غیب دا وارث ہو گیا بیبی جو بندے دیاں شکایتاں لا گئی ہے انہوں پیر با کے آندا ہے بندہ بانو بیبی نو تنگ کرنا ہے بندہ آندا ہے دلاں دے راز جان بیبی نے کسی بندے دے بوجھے چو پیسے لے لائے ہون تو بندہ جا کے 10 آندا پہ بعد میرے بوجھے چو پیسے کٹ دیے وہ پھر پیر با کے آندا ہے بندی بن جا اللہ دی بندی چوریاں چھڑ دے وہ بیچاری گھبرا جاندی ہے پھر انہوں کو ہر کو فرشتہ دس کے جاندا ہے انہوں کو موکل دسدا ہے وہ بھین جی تسی آپس ہی دوویں موکل ہو تیریاں وہ دس گیا اودیاں وہ دس گیا یہ سار اتنے لوگ باہر شرافت مشہور ہوئی ہوندی بھی وکھرا عرس کراندے نے اللہ اکو دن بندے ٹور دیندا ہے وچے بیبیاں ٹور دیندا ہے میں کہ اللہ تو آکھیا سی دلاں دے میل صاف کرو تے فرمایا جے کٹھے نہ ٹوراں تے پتہ کیویں لگے وچوں صاف کیڑا ہو رہا ہے سارے اٹھاؤ بھائی سارے اٹھاؤ فرمایا ملک صدقہ جاواں ملک دیاں نامحرم عورتاں ملک دے نامحرم مرد ایتھے کٹھے ٹوراں گا اپنے گھر دے دوالے میں لم یلد ولم یولد اے صرف تیری پریکٹس واسطے رکھے ہے اے میرا کاری اے جنہ میرے گھر دا حیا کر کے لوکاں دیاں تیاں بہناں نو صحیح پہ وینا نا ہیلا جا کے بھی انجی پھرے گا تے تقاضا پورا سبحان اللہ پھالیے جا کے بھی انجی پھرے گا نا لوکاں دیاں تیاں بہناں ہے ای تو پریکٹس کر کے جا گال چہار پا کے کھجوراں کھڑ کے حاجی تو ہو گیا ہے جدوں تیاں بہناں تیرے تو خطرہ محسوس نہ کرن سمجھی تقاضا پورا ہو شکریہ ہوں میں تمہیں گل دساں جتھے آنا چاہتا تھا میں آ گیا 4 قسم دے دشمن نے اسلام دے کافر مشرک یہود و نصارہ
کافر مشرک یہودی عیسائی 4 قسم دے پیغمبر دے سامنے دشمن سن اسلام دے. انہاں ٹکرا کے پیغمبر دے مجاہدین نال دیکھ لیا. نہ کوئی کافر دی پیش گئی، نہ مشرک دی، نہ یہودی دی، نہ نصارہ دی. انہاں 4 قسم دے لوگاں نے پھر اپنے بندے اسلام وچ وڑ دیتے کہ اتوں کلمہ پڑھ جاؤ، جتھے دا لگے گا اسلام نو تھلیوں کاٹا پھر دیا. انہاں نو 5ویں طور تے قرآن نے منافق آکھے. ہن پاکستان، ہندوستان، پوری دنیا ذہن چ رکھو تو میں گل کراں، نبی دے دور تو لے کے اج دے قبلہ اس تاریخ تک غیر مسلم نو اچھا مسلمان او لگتا ہے غیر مسلم نو جڑا مسلمان ہوئے تے تقاضا پورا نہ کرے. تواڈی کیا بات ہے؟ کی میں عرض کیتی ہے؟ میں تے 4 مثالاں دتیاں سن. مسلمان بھی ہوئے تے مسلمانی دا تقاضا پورا، مومن بھی ہوئے تے مومن دا تقاضا پورا، نمازی ہوئے تے نماز دا تقاضا پورا نہ کرے، روزہ دار ہوئے تے روزے دا تقاضا پورا نہ کرے. غیر مسلم نو صرف وہ مسلمان چبد ہے جیڑا حاجی بھی ہوئے تے حج دا تقاضا پورا نہ کرے. 3 اجتماع اسلام نے دسے نے. ایک ہر روز دسے ہے با جماعت نماز، ایک گھر نماز ہوندی ہے، ایک با جماعت ہوندی. با جماعت نماز دا زیادہ فائدہ ہوتا ہے کلیاں نماز پڑھنا رو. میرا خیال ہے یہ بھی گل بھی انہوں ہی سمجھ آئی ہے، یہ جیڑا یا کلا پڑھتا ہے یا کدی کدی جماعت نال پڑھتا ہے. جنہیں چکھی نہیں انہوں کی پتا میں کی پیا. میں پیانا نماز بندہ کلا پڑھے تو ثواب ہوتا ہے، لیکن جماعت نال پڑھے زیادہ ہوتا ہے. وہ دا ایک تقاضا ہے. اللہ فرماندا ہے جماعت نال جاؤ نا تے 10-12 بندے پڑھو، وہ دا ایک تقاضا ہے. اپنی اپنی پڑھ کے آ جانا ہوئے تے گھر ہی پڑھ لے. جے جماعت نال پڑھی جانا تو اتھوں پتہ کر کسے دا بل تے نہیں رہندا، پتہ کر وچوں کوئی بیمار تے نہیں، پتہ کر کسے دے گھر کو کمی بیشی تے نہیں. جدوں جمع ہوندے ہو نا جماعت وچ اتھوں ایک دوجے دا پتہ لے کے آؤ. یہ وہ تقاضا ہے. پھر اللہ نے 8 دنوں بعد پھر ایک تقاضا کرنے واسطے جمعہ رکھیا. اتنے ذرا بڑا اجتماع ہو گیا. کئی بندے جمعہ پڑھتے ہیں ویسے نماز نہیں پڑھتے. اللہ فرماندا پھر جمع وہ 8 دن پھر ایک دوجے دا پتہ رکھو. جناب ٹھیک ہو، بچی دی شادی آ گئی جے، کسی شادی لوڑ تے نہیں، کمزور ہوئے ہو، دوائی شوائی کھاندے ہو، یا مینوں حکم کرو. اس واسطے یہ تقاضا ہے. ورنہ جیڑا بندہ نماز پڑھ کے منہ کٹ کے واپس آ جاتا ہے وہ جماعتی ہے، تقاضا پورا نہیں کیتا. جمعے دی پھر اللہ نے سب تو بڑا اجتماع رکھیا سال بعد صرف مسلمانوں دا. امریکہ کٹھے ہون، کوئی مسلمان ہون گے، کچھ عیسائی ہون گے. اسرائیل کٹھے ہون، کوئی یہودی ہون گے، کوئی مسلمان ہون گے. ہندوستان کٹ ہوئے اتنے کوئی ہندو ہون گے، کچھ مسلمان ہون گے. اللہ نے سال بعد ایک اکٹھ رکھیا، وہ دا بھی ایک تقاضا ہے، وہ حج ہے. اللہ فرمائے تے سارے کٹھے ہو، میرے گھر دا طواف کرو. ایتھے ہاتھ بننے والے بھی ایتھے ہی، ایتھے بننے والے بھی ایتھے ہی، کھول کے پڑھنے والے بھی ایتھے ہی، رفع یدین کرنے والے بھی ایتھے ہی تے نہ کرنے والے بھی ایتھے ہی. مولا تانوں جزا دے. شیعہ سنی اہل حدیث دیوبندی سارے مسلمان جدو حج تے کٹھے ہوندے نے، حج دا اجتماع ایک ایسا اجتماع ہے جدے چ غیر مسلم کو نہیں ہوندا. سار اٹھاؤ جی، سار اٹھاؤ. حج دا اجتماع او دا ایک تقاضا سی. تقاضا کیا تھا کہ ملک سے مسلمان اکٹھے ہوں اور سوچیں کہ ہمیں یہودی سے کیا خطرہ ہے، عیسائی سے کیا خطرہ ہے، کافر سے کیا خطرہ ہے، مشرک سے کیا خطرہ ہے. جننے بندے جاندے نے حج اج کر کے آ جاندے نے. جنی تکلیف یہود و نصارہ نو ہے اونا مسلمانہ دی ہے جنہ دے سربراہ خمینی صاحب نے آکھیا سی صرف چکر لگا کے نہ آیا کرو، سوچو ہمیں کرنا کیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لو جی تقاضا میں کی عرض کیتی سی کہ جڑا تقاضا پورا کردا وہ انہاں نوں چنگا. مجلس دا بھی ایک تقاضا ہے کہ جدوں مظلوماں نوں بندہ رو کے اٹھے تے کسے تے ظلم نہ کرے، یہ تقاضا ہے. جدو یتیم نو رو کے اٹھے تے یتیم نو تنگ نہ کرے، یہ مجلس دا تقاضا ہے. حضرت علی دی بہادری سن کے اٹھے تے بزدل نہ رہے. سار اٹھاؤ بھائی، یہ تقاضا ہے.
کون تقاضا پورا کر رہے ہیں؟ آیت سنو، یہ میں اکتفا کرن لگا۔ سورہ مبارکہ الاحقاف ہے، 13 نمبر آیت ہے، اے ایران دے صدر نے پڑھی۔ اس ویلے میں تینوں ہفتہ ڈیڑھ ہوا پڑھ دیا، ایران دے صدر لو بھی یہی آیت آئی ہے، 13 نمبر آیت ہے سورہ مبارکہ الاحقاف دی۔ کی تقاضا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، ہاں جن لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے، جن لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے، اللہ فرماتے ہیں پھر انہوں نے تقاضا پورا کیا اس کو رب ماننے کا۔ کیسے؟ ثم استقاموا، پھر وہ مستقل انداز میں استقامت اختیار کر گئے، ان کے پیروں کو ثبات مل گیا، ایسے مستقل مزاج بنے فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پھر زمانہ ان کو ڈراتا رہا، وہ ڈرے نہ۔ تو کیا بات، شکریہ جی، مہربانی۔ لو جی، میرا خیال ہے بڑی جلدی اسی اس مقام تے آ گئے ہیں۔ اے اللہ پاک نے فرمایا میرے حبیب ان سے کہہ دے، جب مجھے کہہ دیتے ہو کہ اللہ ہمارا رب ہے، رب ہونا تھا مطلب ہمارا رب، ہمارا رب۔ اور یارا ایم پی اے اپنا ہوتا ہے تو بندے نو فخر نہیں ہوتا ساڈا ایم پی، ایم این اے اپنا ہوئے تو آخنا ساڈا۔ پنڈ کا بڑا فخر ہوتا ہے، ساڈا پنڈ والی بال جت جائے، کرکٹ جو جت گئے، کون جتیا؟ ساڈا پنڈ۔ کدوں سارا پنڈ اتنے جا کے کھلتا ہے؟ کدوں سارا پنڈ کبڈی کھیلتا ہے؟ اپنے پنڈ تے فخر ہوتا ہے نا یار، اپنے پنڈ دا ایک بھی ہوئے تے جت جا تے لوگ کہتے ہیں ساڈا پنڈ جت گیا ہے، ساڈا پنڈ جت گیا ہے۔ وہ اپنے پنڈ تے اتنا فخر ہوتا ہی، کدی سوچ کدی انج بھی آخ وہ ساڈا رب ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو کہتے ہیں نا کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر وہ ڈرتے نہیں۔ سورہ مبارکہ بقرہ جی 150 نمبر آئے تھے، اللہ فرماتا ہے جب مجھے رب مان چکے ہو تو پھر فلا تخشوہم، ان سے نہ ڈرو، ان سے نہ ڈرو، وخشونی، مجھ سے ڈرو، میرے کو ڈرو، ان سے۔ ادھر کھوڑے انگلی کیتی ہے کیڑا شہر پھالیا ہے ڈنگا، ادھر میں کیوں کرا جدھر میں کیتی ہے میں دسن لگا۔ اللہ فرماتا فلا تخشوہم، ان سے نہ ڈرو۔ 150 نمبر آئے تھے سورہ بقرہ۔ اپنے پسندیدہ مولوی نو فون کر کے پوچھو یہ کن کے متعلق اللہ کا اشارہ ہے کہ ان سے نہ ڈرو؟ قرآن دی میں نو قسم ہے یہ یہودیوں کی طرف اشارہ ہے۔ مہربانی قبلہ، اللہ فرماندا ہے انہاں کولوں نہ ڈرو، میرے کولوں ڈرو۔ ایسا مطلب ہے نبی پاک دے دور جدو آیت اتری ہے ادو کوئی یہودی ہے سن؟ کوئی نہیں سن، ہے سن جڑے مسلمانوں ڈراندے سن۔ اللہ فرمایا فلا تخشوہم، ان سے، وخشونی، مجھ سے ڈرو۔ یہ مطلب ہے ادو مسلمان ہے سن جنہوں نے اللہ فرمایا انہاں کولوں نہ ڈرو تو میرے کولوں ڈرو۔ جے ادو یہودی ہے سن تے اج بھی یہودی ہے نے، ادو بھی مسلمان ہے سن اج بھی مسلمان ہے نے۔ اللہ اج ہے جی، ہے، قرآن ہے، اللہ بھی زندہ ہے، قرآن بھی زندہ ہے۔ یہ مطلب ہے اس دور کے مسلمانوں کو اللہ کہہ رہا تھا ان سے نہ ڈرو، اور آج کے مسلمانوں سے کہہ رہا ہے ان سے نہ ڈرو۔ بھائی اس دور دیا یہودیاں تو اللہ فرمایا انہاں تو نہیں ڈرنا، کہ آج اگر قرآن زندہ ہے تو پھر سانوں بھی اللہ آج کہہ رہا کہ ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ فرماتا بہترین مسلمان وہ ہے جو مجھ سے ڈرے اور ان سے نہ ڈرے۔ یہ مطلب ہے میرٹ بن گیا۔ اب ہم تقاضا کون پورا کر رہا ہے؟ اس سے ڈرنے کا اور ان سے نہ ڈرنے کا۔ مسجد کھلو کے کوئی بندہ دسے ایس ویلے کیڑا ملک ہے جڑا یہودیہ کڑو نہیں ڈر رہی؟ یار بڑے بڑے اعلیٰ کوالٹی دے مسلمان نے، بڑے بڑے سپیریئر ڈگری دے مسلمان نے۔ ایک باری دسو ہاں بلا منہ چکڑ کے کوئی ہے ملک ایسا؟ کوئی ملک نہیں۔ ایران جدو تسا ایران آکھے تو ساری دنیا مان گئی ہے۔ میں قبلہ ٹرمپ دا ایک بیان پڑھے، اس آکھا میں
آپ بنا حرمت سے قبضہ کر لوں گا، میں وہ خطے تے قبضہ کر لوں گا، میں تمہیں پتہ روز کوئی نہ کوئی جانتا ہے۔ ایک دن اس نال دے نال گل کیتی ہے پر ایڈا سواد میرے اندر کھلوتا ہے، اس کیا ذرا پتہ کرو یہ کس قسم کے مسلمان ہیں جو مر رہے ہیں ڈر نہیں رہے۔ کمال ہے اس کا مسلمان، کمال ہے اس کیا میں دبکا مارا ہوں، انہاں کو کھلوتے ہوں تے بیٹھا نہیں جاندہ، بیٹھے ہوں تے کھلوتا نہیں جاندہ۔ ایک کہنے مسلمان نے جو مر تو رہے ہیں ڈر نہیں رہے۔ اللہ فرمائے فلا تخشوہم، اس ویلے الحمدللہ تقی عثمانی صاحب بھی بیان دیتا، تقی عثمانی صاحب دیوبندی عالم دین نے، انہوں نے فرمایا اس وقت کوئی بندہ شیعہ سنی مسئلہ مت چھیڑے، صرف ایران کے صرف ایران کے حق میں کھڑے ہو جاؤ، اس لیے کہ وہ مسلمانوں کی نمائندگی کر رہا۔ سبحان اللہ، وہ مسلمانوں کی نہیں تو ایک بار پھر رکھو، ایران مسلمانوں کی نمائندگی کر رہا ہے۔ اور میں تقی عثمانی صاحب نہ مخاطب ہوں، میں نہ قبلہ، آپ نے اتنا خوبصورت بیان دے دیا، الحمدللہ قوم اکٹھی کر لی، دیوبندی کجا شیعہ، لیکن کہہ رہے ہیں کہ ایران مسلمانوں کی نمائندگی کر رہا ہے۔ تو عثمانی صاحب ذرا اپنے نچلے طبقے کو بھی بتا دیجئے کہ کافر مسلمانوں کی نمائندگی نہیں۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ قبلہ۔ اللہ فرمایا تسی یہ میرٹ بناؤ، میرے کو ڈرو، انہاں کو تھوڑا جا وقت باقی نہ ڈرو۔ میں کہ اللہ کوئی انعام دینا چاہتے ہو؟ فرمایا دینا چاہنا، ایڈا سواد ہے، اے قرآن ہے، پرانے بندے بیٹھے نے، اس ترجمے تے اج مجلس مک جانی۔ اللہ فرماتا تسی ایسے ہو جاؤ نا کدے کیویں دے، میرے کو ڈرو تے انہاں کو کدے کو یہود و نصارا کو نہ ڈرو۔ ہائے ہائے، انہاں لطف ہے اکو لفظ جویں لاچی چتھیے تے چتھ دیاں سار او دے وچوں ایک خاص خوشبو نکلدی جیڑی پورے منہ نوں معطر کر دیندی۔ میں سمجھنا چتھن دی لوڑ ہے، 5-7 لاچیاں بندہ پھاکا مار کے اتوں پانی پی چھڑے، کوئی خوشبو نہیں ہوتی، کیونکہ وہ لاچی کھان دی بھی جانچ ہونی چاہیے، انہوں چتھنا پائے گا۔ تو سا لفظ چتھنا ہے تے خدا دی قسم خوشبو میرے تک آئے گی۔ روحانیت دی گل کر، روحانیت دنداں تھلے تے وہ لاچی چتھنی ہے جیڑی مادی شاید، یہ ان روحانیت نہ میں دین لگا۔ تو سا چتھنی ہے تے میرے تک خوشبو ہونی چاہیے، لفظ ایک ہی ہے۔ لاچی چتھ دیاں کو ادھا گھنٹہ سواد نہیں ہوتا، جڑا پہلی بار چتھیا آتا نا وہ پھر نہیں آتا، وہ خاص ایک دانا ہوتا کھلتا، وہ خاص خوشبو نکلتی۔ یہ بھی کوئی بندہ ادھر دھیان نہ کرے تو لیٹ نہ ہوئے، چت دیا سار خوشبو مینوں دینی چاہیے۔ اللہ فرماندا ہے فلا تخشوہم واخشونی، ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ میں کہ اللہ پھر فرمایا تم ایسے ہو جاؤ ولی اتم نعمتی علیکم، تو پھر میں تم پر نعمت پوری کروں۔ واہ واہ، آ گئی ہے خوشبو، آ گئی ہے۔ جڑے بندے اس آیت تے پہنچ گئے نا، اللہ فرماتا تم اس قسم کے مسلمان بن جاؤ کہ مجھ سے ڈرو اور یہودی سے نہ ڈرو، تو میں پھر تم پر اپنی نعمت تمام کروں، اپنی نعمت پوری کروں۔ 10 عالم دین قرآن ہاتھ لے کے وہ کیڑی جگہ تاریخ دیے جتھے اللہ فرمایا اتممت علیکم نعمتی، آج میں نے نعمت پوری، آج میں نے نعمت پوری کر دی۔ اجے طاہر القادری صاحب زندہ نے، پھالیے بھی یونٹ ہوئے گا، منہاج القرآن دا منڈی بھی ہوئے گا، انہوں نے کرنچ کتابہ نے منہوں نے گفٹ کی دیا نے۔ قادری صاحب فرماتے ہیں جب غدیر میں پیغمبر نے حضرت علی کا ہاتھ بلند کر کے علی کی ولایت کا اعلان کر دیا، اللہ نے فرمایا آج نعمتیں پوری ہو گئے۔ کمال ہے، یہ جملہ آخری ہے، اللہ اپنی ولایت والی نعمت اس پہ پوری کرتا ہے جو اس سے ڈرتا ہے، یہودیوں سے نہیں ڈرتا۔ جب علی اندر آ جائے نا پھر ڈر ختم ہو جاتا۔ آج پوری دنیا گواہ ہے کہ جو یہودیوں سے نہیں ڈر رہے وہی لوگ ہیں جن پر اتمام نعمت ہے، اور ان کے اندر
اندر ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔ علامہ اقبال نے مشاہد حسین سید صاحب بھی یہ شعر پڑھیا پرسوں، بڑے چر دا میں پڑھ رہا، میں تو کوئی خورے 20 سال ہو گئے نے کڑپ دیا۔ ادوں 1938 علامہ فوت ہو گئے تے 47 پاکستان بنیا 1938۔ ادو پہلا لکھ کے کتے ٹر گیا علامہ اقبال اس دور جڑے آندے نے خمینی صاحب انقلاب لیا تے کام شروع ہوا ہے۔ انقلاب تے آیا 1979 وہ 38 فوت ہو گئے نے تے جاندے کہہ گئے سن تہران ہو کر عالم مشرق کا جنیوا، شاید قرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے۔ وہ آندے سن تہران کو اگر مرکز بناؤ گے تو قرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے گی۔ ٹرمپ نے اور نیتن یاہو نے تہران تے حملے کر کر کے دس دیتا ہے ہم اسی کو تباہ کرنا چاہتے ہیں جہاں سے تقدیر بدلنے والی ہے۔ شکریہ شکریہ۔ اور یہود و نصارہ یاد رکھیں یہ تقدیر ضرور بدلے گی، یہ عمارتیں گرانے سے، عمارتیں گرانے سے اور بندوں کے مارنے سے تقدیر کے راستے میں رکاوٹ نہیں آئے گی۔ تقدیر جیسے بدلے گی وہ تیرے میزائل کے زد میں ہی نہیں آتی اور ولایت علی ابن ابی طالب۔ علامہ اقبال دے ذہن ہے 1938 تو پہلے میزائل نہیں سن، ولایت علی سی۔ اور آج جڑا سواد آیا وکھرا انہاں دنوں میں نیتن یاہو دا ایک وزیر خارجہ کی بلا اس آکھیا ہم ایران کو تباہ کر کے خیبر کا بدلہ لے رہے۔ تو آڈی خیر ہوئے سننا والے نہیں قبلہ ایڈی گل کیتی سن اللہ کہلوائی ہے تو ساکھی سواد میرے اندر کی ہے۔ وہ آندہ سا ایران سارا اجاڑ چھڑنا ہے، اساں انہوں پچھلی تہذیب بچ مکا دینی ہے جیسا خیبر دا بدلہ پہ لینے ہیں۔ واہ یہودیا اسی مناظرے کرتے رہے تو اس کام ہی سوکھا کر چھے، اسی منتاں کرتے رہے تو کام ہی سوکھا کر چھے۔ اسا قرآن ہاتھ چ لے کے دسیا فاتح خیبر کون ہے تے بندیاں نصاب دیا کتاباں جو خیبر ہی کڑ چھڑے ہیں۔ حد مک گئی ہے تو تے بڑا کمال کر دیتی ہے 1500 سال بعد۔ ایک میں گل ہر جگہ کر رہے ہیں اے ہیلاں والےو فالی والےو گرد و نواح شریف سید غیر سید عزادار شیعہ سنی بیٹھے ہو، اے خیبر کیڑے ملک چ اس ویلے؟ لبنان چ، سعودیہ چ؟ پھر سواد نہیں آیا۔ خیبر سعودیہ چ بدلے ہو ایران کو پہلے۔ تواڈی کیا بات ہے بھئی؟ خیبر چ یہودیاں دا نقصان ہویا نا، خیبر چ وہ سعودیہ چ، وہ تو سعودیہ میں جا کے پوچھو، وہ سعودیہ تے حملہ، وہ آدھے نے سعودیہ تے حملہ جنہ کیتا ہو تے حملہ کرتے انہوں نے خیری میری ہو۔ سعودیہ خیبر سعودیہ چ تے بدلے ایران کو لو، یہ مطلب ایک تو ثابت ہو گیا انہوں دیا وڈیاں فتح نہیں کیتا، انہوں دیا وڈیاں فتح۔ صدقے جانا یہ مطلب آج کا یہودی بھی جانتا ہے کہ یہودیت کو نقصان کون دینے والا ہے۔ ایک سواد آیا انہاں نصاب دیا کتاباں جو بدر کڈے، غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ حنین، غزوہ خندق، غزوہ خیبر کٹ دیتا ہے کتے حضرت علی دا فضیلت نظر نہ آئے۔ میں سمجھتا سا ہولی ہولی کتاباں جو پکڑ دینے تینا بالا ساڈا دا کی بنے گا؟ ایک کتوں سن گے کہ علی فاتح خیبر ہے۔ واہ یا اللہ تیرے بھی بکھرے کام نے، تو 1500 سال بعد پوری دنیا تے خبر پھیلا دیتی ہے کہ ہم خیبر کا بدلہ لے رہے ہیں، ہم خیبر کا بدلہ لے۔ میرا خیال ہے بخاری شریف جو بھی خیبر کر چھڑو نا تو یہودی دس دے رہن گے وہ نہیں فتح کیتا ہے، وہ نہیں۔ بخاری شریف جو بھی نکل جانا تاں بھی وہ دس دے رہن گے فاتح خیبر کون ہے۔ یہ مطلب ہے کل بھی فاتح خیبر علی تھا، آج بھی فاتح خیبر علی ہے۔ اور ایران نے کمال کیا کہ میزائل ہی خیبر کے نام کے بنا دیے۔ خیبر خیبر، حیدر حیدر۔ میرے عزیز دوستو آج پوری دنیا اسلام نو پہچان لوے کہ اس یہودی دا نقصان کنے کیتا ہے، اس نصارہ دا نقصان کنے کیتا ہے۔
مشرک دا نقصان کتنے کیتا ہے، کافر دا نقصان کتنے کیتا ہے۔ کافر تے تلوار چلیے تے میرے آقا علی دی، مشرک تے چلیے تے میرے آقا علی دی، یہودی تے چلیے تے میرے مولا علی دی، نصارہ چو دشمن چلیے تے میرے مولا علی دی۔ پاویں کسے نوں زبان دے خطبے نال منوایا تاں بھی علی ہے، تے جے ہاتھ دی تلوار نال منوایا تاں بھی علی ہے۔ تلوار حیدر کرار دی کھلا قرآن میرے ہاتھ چے اوتھے نکلی ہے جتھے اللہ دا حکم، جتھے ذاتی گل آئیے۔ حیدر کرار سینے تو چڑھے بھی تھلے اتر گئے، فرمایا میں اپنی گل تو کدی کسے نال نہیں لڑیا، جڑا پوری زندگی اللہ دا رسول قرآن تے عظمت کعبہ واسطے لڑتا رہا۔ زیادی صاحب نے قلم توڑ دیتا ہے، وہ فرماتے ہیں دین بچیا اللہ دا، کلمہ پڑھیا گیا مصطفیٰ دا، عزت بچی قرآن دی تے حرمت بچی کعبے دی تے بدلے علی دیاں تیاں بازار۔ تساں ایک جملہ میرے کو سننا ہے، میں نے اجازت دینی۔ قبلہ خیبر فتح ہویا، اس زمانے چ مال غنیمت ملتا سی، اور اس خیبر دے مال غنیمت دا قرآن چ پہلے وعدہ ہو چکا سی کہ تمہیں بہت زیادہ اتوں مال ملے گا۔ جہاں مستوراں ہوندیاں سن انہوں نے قید کر کے لیا جاتا سی، وہ یہ قیدڑاں آئیاں نا خیبر چوں، انہاں چ مرحب دی ایک بہن سی جہاں نام صفیہ ہے، تو بعد حضور نے آزاد کر کے نکاح بھی کیتا۔ سرداراں دی تھی سی، جدوں قید ہو کے آئیے پیغمبر اعظم نے خصوصی طور تے صفیہ نو پوچھیا کہ تینوں رستے چ کوئی تکلیف تے نہیں؟ میرے تک آؤندیاں تانوں کو یہ کیوں پوچھیا نے؟ اصل چ عادل سن نا پیغمبر، غریباں دیاں تے امیراں دیاں تیاں دے مزاج چ فرق ہوندا ہے۔ جڑی سڑک تے کھلوتی ہے بچہ چک کے نال گٹھڑی ہے، چنگ چی دا انتظار بھی کردی ہے، او دی پوزیشن تے ذہن ہو رہے، تے جڑی گھروں پراڈو تو نکلے نوکر نال ہون قبلہ او دی پوزیشن ہو رہے۔ یہ امیراں دیاں تیاں دا مزاج امیرانہ ہو جاندہ ہے۔ پیغمبر نے آکھیا کہ چلو کوئی گل نہیں، تسی مسلمان نہیں، لیکن سردار سانے جڑے اج مرے نے دشمن سن اسلام دے، بسم اللہ بابا جی، اسلام دے دشمن سن، انہاں نال ساڈی جنگ ہوئی ہے، لیکن میں تینوں خصوصی طور تے پوچھنا کہ تو آخر مرحب دی بہن ہے تے پھر حی بن اختب دی بیٹی ہے، تے پھر تو رستے چ کوئی تکلیف تے نہیں ہوئی؟ پیغمبر نے پوچھا جی، اس آخر نہیں تکلیف نہیں کسی میں دیتی، لیکن تھوڑی جی میں تکلیف ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا کی تکلیف؟ اس آخیا وہ بندہ سدو جڑا میں اتوں ایتھے لے کے آئے۔ حضور نے فرمایا بلال نو حاضر کیتا جائے۔ حضرت بلال آ گئے، اس آخیا یہ بی بی کو تھوڑی شکایت بھی کر دی ہے بلال، کو راج گل کی ہے؟ اس آخیا بی بی نے پوچھا، اس آخیا کوئی مارن دا ارادہ کیا؟ اس آخیا چپیڑ اگری سو نہیں، اکھاں بھر کے ویکھیا؟ اس آخیا نہیں، یہ شریف آدمی اس میں کچھ نہیں آ۔ حضور نے فرمایا پھر شکایت کیڑی کر؟ اس آخیا اتوں میں ٹرنا سی او کلے تو جتنے تسی اتنے میں آنا سی، وہ بھی راہ آتا سی، وہ بھی آتا سی، تھوڑی ہائے کیوں آئی؟ پیغمبر نو کہنے لگی جتے مرحب دی لاش پئی سی نا، انہوں پتا سی نا اتنے پیا ہے میرا پرا، اس میں او دے کولوں گزارے ہے، خدا دی قسم جڑیاں میری اکھاں چانسو ہے نا جی تہاڈیاں اکھاں چاہیا، پیغمبر اعظم دی اکھاں چانسواں نال بھر گئیاں، تے ویکھ کے فرماندے نے بلال کچھ خیال کرنا سی، پاویں ساڈے دشمن نے لیکن پراواں دیاں لاشاں کولوں بھیڑاں تے نہیں نہ گزارے، انہاں جان بوجھ کے زہرا دیاں تیاں نوں اوتھے گزارے ہے جتھے امام حسین علیہ السلام دی لاش مبارک سی۔ دو تین جملے میں پڑھ دینا، شاہ جی تشریف فرما نے یہ جڑی بھین راج کھلوتی ہوئے جنازہ روک کے لوگ کی بہاندے نے منہ کی ہٹا کے کپڑا، یارہ مسجد دی چادر بھی ہوندی وہ ہٹائی جاندی ہے تے وچ بھی کفن نہیں ہوندا نا، یہ دا مطلب ہے دو تین تہماں بھی ہون تے اوتے ایک چادر ہوندی ہے مسجد دی، پھر ہٹائی جائے تے کفن، پھر پیچھا کتے جان تے پھول، یہ دا مطلب ہے تہماں تسی ویکھ لو، تہماں پہلی تہ بھی کپڑا، دوجی تہ بھی کپڑا، تیسری تہ پھلاں دی چادر دی بھی ہوئے تے تیسری تہ پھلاں دی ہوندی ہے۔ مولوی صاحب ایک باری مسجد وچ کھلو کہ دس چھڑو علی دیاں تیاں کیڑی کیڑی تہ اٹھائی، میرے عزیزو اتنی دوروں آ کے راج کھلوتی ہوئے لوگ قبرستان رکھ کے اندر نے ذرا رک جو آج ہو گئی ہے، آپ ہی ہوندی آ گئی ہے، آجا 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 تیرے انتظار انسان، پیر چومے
ਭਾਵੇਂ ਵੀਰ ਦੇ ਹੱਥ ਚੁੰਮੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੀਨਾ ਚੁੰਮੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂੰਹ ਵਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੂੰਹ ਮੈਂ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮਜਲਿਸ, ਖੁੱਲਾ ਕੁਰਾਨ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮਕਤਲ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੜੀ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂੰਹ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਮੁਹਰਮ ਨੂੰ ਚੌਕਾਂ 'ਚ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਰਹਿੰਦੇ, 3 ਭੈਣਾਂ ਮੂੰਹ ਲੱਭਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਸਾਡਾ ਮੋਹਰੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਸੋ, ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਸਾਡਾ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਨਾਜ਼ ਵੀ। ਪੱਥਰ ਹਟਾਏ ਨੇ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੂੰਹ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਚਲੋ ਯਾਰਾ ਪੱਥਰ ਵੀ ਹਟਾਏ ਹੋਣ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਿਹਰਾ ਮੁਬਾਰਕ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਨਕਾਰ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਜ੍ਹਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਰ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸਨ। ਜ਼ਹਰਾ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨਾਲ, ਭੈਣਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਭਰਾ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਰੂਹ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਬਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੰਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਭਰਾ ਮਿਲ ਪਿਆ। ਲੈ ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਖੇਗੀ ਕਿੱਥੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਜ਼ਹਰਾ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਣ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਜ਼ਾਕਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੈਣ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਜੁਮਲਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕੱਟੀ ਗਰਦਨ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਆਖਿਆ? ਕੱਟੀ ਗਰਦਨ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀ। ਕੱਟੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਆਂ ਚਿਹਰਾ ਰੱਖਿਆ। ਜ਼ਹਰਾ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਕਦੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸਨ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਾ ਹੁਸੈਨ ਤੋਂ, ਕਦੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇਰੀ ਉਂਗਲੀ ਕਿੰਨੇ ਲਾਈ ਹੈ, ਕਦੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇਰਾ ਕਫਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਕਦੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਕਤ ਸੀ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ। ਜ਼ਹਰਾ ਦੀ ਧੀ 5 ਮਿੰਟ ਰਹੀ ਹੈ, 10 ਮਿੰਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਮੌਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਜੇ ਪਿਆ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਬਤੂਲ ਦੀ ਧੀ ਵੀਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਫਾਰਸੀ 'ਚ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਅਰਬੀ 'ਚ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਆਲਿਮ ਦੱਸੇ। ਅਜੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਪਿਆ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਕਿਬਲਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮੋਮਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ, ਵਕਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ, ਮੁੰਨਾ ਘੰਟਾ, 15 ਮਿੰਟ, 20 ਮਿੰਟ ਰਹੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈ। ਵਕਤ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕੁਰਾਨ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬੀਬੀ ਵੀਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ, ਮਾਰਦੇ ਰਹਿ ਰਹੇ। ਜ਼ਹਰਾ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮਤਵਾਤਰ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਨੇ ਕਿ ਲਿਬਾਸ ਤੇ ਛਿੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਲਫ਼ਜ਼ ਮਕਤਲ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਿਬਾਸ ਦਾ ਰੰਗ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੂਰਾ ਲਿਬਾਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਖੂਨ, ਲਿਬਾਸ ਸੁਰਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਿਬਲਾ ਬਤੂਲ ਦੀ ਧੀ ਉੱਠੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜ਼ਾਕਰੀ ਨੰਦ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੈਣ ਪੜ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵੈਣ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਂ। ਮਕਤਲ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਬੀਬੀ ਨੇ ਹੱਥ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਅੰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅੰਮਾ ਦਾ ਜਾਇਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ। ਹੱਥ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀ ਫਰਮਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਤੋਂ ਉੱਠੀ ਆ ਨਾ ਹੁਸੈਨ, ਮੈਂ ਦਰਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠੀ। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਹਾਏ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਹੁਸੈਨ ਵੀਰ ਮੈਂ ਤਕਲੀਫ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠੀ। ਤੀਸਰਾ ਜੁਮਲਾ, ਹੁਸੈਨ ਵੀਰ ਮੈਂ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠੀ। ਵੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਜਹਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਉੱਠੀ ਆ, ਨਾ ਤਕਲੀਫ, ਨਾ ਦਰਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਨਾ ਖੂਨ ਬਹਿ ਜਾਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਸਜਾਦ ਨੂੰ ਪਿਆ ਮਾਰਦਾ। ਵੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਨਸਲ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਠੀ। ਵੇ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਰਸੂਲ ਦਾ ਮਦੀਨੇ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਵਮਾ ਅਲੈਨਾ ਇਲਲ ਬਲਾਗ।